ہے نا, میں نے پڑھ دیا, صرف پڑھ دیا کہ آپ بھی تنہائی میں اسے سمجھ گئے نا, اسے پڑھا کیجیے. اب سنیں, یاد رکھیں زندگی میں ان باتوں کو. اللہ اللہ. تو بیٹی نے کہا ابا حضور یہ تو سمجھ میں بات آ گئی, مگر میں اپنی سہیلیوں کو جواب کیا دوں؟ باپ نے کہا بیٹی تو بھی ان کی زندگی پہ کمنٹ کر دینا. بیٹی پڑھی لکھی تھی, گئی. دوسرے روز جانے کے بعد پھر اس کی سہیلیوں نے کہا, آ گئی اولڈ ماڈل بن کر, آ گئی پرانے خیالات لے کر, جیسے آج کا کالج کا پڑھا لکھا ماسٹر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ لوگ اسکول میں ہے, آپ لوگوں کا خیال پرانا ہے, آپ لوگ صرف پرانی تہذیب کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں رکھتے. ارے مائی لائف مائی چوائس. میں نے کہا نو نو نو, چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے شراب پینے لگو, چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے جواری بن جاؤ, چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے نشیری بن جاؤ, چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے گنجیری بن جاؤ, چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے جس کی چاہو اس کی عزت لوٹ لو. ارے چوائس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف میں لکھتے ہیں ایک نوجوان مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ معاذ اللہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے. صحابہ کرام بیٹھے تھے, جلال میں آ گئے, تلواریں نکل گئی. آقا نے سب کو روک دیا, آقا نے سب کو روک دیا. کہا ٹھہرو ٹھہرو, تلواریں نہیں, قریب بلایا, سامنے بیٹھایا, پاؤں سے پاؤں ملا دیا, سینے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہا نوجوان جس بات کی تو مجھ سے اجازت مانگنے آیا ہے, کیا یہ کام تو اپنی بہن کے ساتھ کر سکتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ کر سکتا ہے, اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ جب آقا نے اتنا کہا نا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, ندامت, شرمندہ ہو گیا, نگاہیں نیچی کر لی, کہا سرکار نہیں کر سکتا. آقا فرماتے ہیں نوجوان جو کام تو اپنی ماں بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی ماں بہن کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے تیری ماں ہے ویسے دوسرے کی ماں بھی ماں ہے, جیسے تیری بہن کی عزت ہے ویسے دوسرے کی بہن کی عزت بھی عزت ہے. اس لیے میں آج کی اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا جس عورت سے تیرا نکاح ہو صرف تیری ملاقات اس سے جائز ہے, وہ تیری بیوی ہے. باقی عورتوں کو عزت کی نگاہ, صاحب اپنی بیوی کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور دوسروں کی عورتوں کی عزت پہ کبھی نظریں نہ ڈالنا. ہم مسلمان ہیں تو ہم عزت لوٹنے والے نہیں بنیں گے بلکہ ہم عزتوں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ, کھڑے ہو کر کے, ماشاءاللہ. ہاں صاحب یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. امام حسین نے شہادت کا جام پی لیا ہے. حضرت سہیل صحابی رسول ہے, آپ اٹھا کر کے صاحب حضور فقیہ ملت کی کتاب پڑھیں. اللہ اللہ. حضرت سہیل کہتے ہیں میں دمشق میں تھا, اچانک میں نے دیکھا کہ دمشق کے شہر دمشق کو سجا دیا گیا اور صاحب وہاں پہ لوگ ڈھول تاشے بجا کر خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے پوچھا لوگوں کیا بات ہے, کس بات کی خوشیاں منا رہے ہو؟ کہا نہیں معلوم, یزید کے باغی کا سر آ رہا ہے. حضرت سہیل کہتے ہیں یزید کا باغی؟ کہا ہاں. نہیں معلوم, میں نے سمجھ لیا اس ظالم کی بغاوت تو میرے آقا حسین نے کی ہے, اس ظالم کی بغاوت تو رسول اللہ کے نواسے نے کی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سر کدھر سے آ رہا ہے؟ کہا اسی راستے سے, اسی دروازے سے آ رہا ہے. کہتے ہیں میں اس دروازے سے باہر نکلا, دوڑتا ہوا آگے گیا, میں ٹھہر گیا, دیکھا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے, گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے. میں نے نیزے پر دیکھا ایک سر چڑھا ہے, جب میں نے اس سر کو دیکھا آنکھیں بتا رہی تھی یہ رسول اللہ کے نواسے کی آنکھیں ہیں, چہرہ بتا رہا تھا یہ رسول اللہ کے نواسے کا چہرہ ہے. میں اس بات پہ رو رہا تھا, کاش سہیل کو پہلے خبر ہوتی تو میں یہاں نہیں, میں بھی میدان کربلا میں آقا حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتا. کہتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں روک نہ پایا, میں رونے لگا. اتنے میں ایک شہزادی تشریف لائی, لانے کے بعد انہوں نے کہا چچا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی جاننا چاہتی ہو میں کیوں رو رہا
रहा हो, ये जो नेज़े पर सर है ना, ये मेरे नबी के नवासे का सर है। सैयदा समझ गई। उस शहजादी ने कहा, चचा जिसकी मोहब्बत में तुम रो रहे हो, मैं उसी हुसैन की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। मेरा एक काम कर दोगे? हज़रत सुहैल मचल गए। कहा, सैयदा मैं आपके दर का गुलाम हूँ, आप बोले क्या खिदमत कर सकता हूँ? कहते हैं, सुहैल मैंने सोचा था बहुत भूखी है, बहुत भूखी होंगी खाना मांगेंगी, बहुत प्यासी होंगी पानी मांगेंगी। मेरी अकल तो ये कह रही थी कि कई दिन के भूखे प्यासे खाना पानी के अलावा क्या मांगेंगे, मगर ए सकीना आपकी मोहब्बत, आपकी अजमत को सलाम, आपकी इफ्फत को सलाम, आपकी पाकीज़गी को सलाम, आपके नजरिए को सलाम। हजरत सकीना कहती है, चचा यजीदी बड़े जालिम है, बाबा की शहादत के बाद इन्होंने हमारे खेमे को भी लूट लिया और इन्होंने हमारे सरों से चादरें भी छीन ली। ए चचा आप ऐसा करें कि यजीदियों को कुछ पैसा देकर मेरे बाबा हुसैन का सर हमसे काफी आगे करा दे। वो देखें यजीदियों की बहू बेटियां छतों पे चढ़कर मारा हमें देखने के लिए खड़ी हैं, ताकि उनकी नजरें बाबा हुसैन के सर पर पड़े मगर सकीना के चेहरे को न देख सके। साहब याद रखना, ये पैगाम कौन दे रहा है? मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम सिर्फ फातिहा ही कराओगी, बेशक फातिहा कराओ, मगर याद रखना आज के बाद जिंदगी में सैयदा सकीना के इस किरदार को न भूलना। बाप ने शहादत का जाम पी लिया है, भाइयों ने शहादत का जाम पी लिया है, नेज़े पर सर सवार है, दुश्मनों के करीब जा रही हैं, मगर ख्याल है तो इज्जत तो आबरू का, अगर फिक्र है तो हया वाली चादर ततहीर की। इसी का असर था जो उस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को तरबियत की। बेटी गई, आज जब उसकी सहेलियों ने कहा ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तो उसने कहा ऐ मेरी कॉलेज की लड़कियों, तुम मुझे कह रही हो मैं पुराने ख्याल की लड़की हूं, ये तुम्हारा नया ख्याल क्या है? ये जींस फाड़ कर अपने जिस्म का रान गैरों को दिखाना, ये तुम्हारा न्यू मॉडल है। चुस्त लिबास पहनकर अपने जिस्म का मुजाहरा करना, ये न्यू फैशन है। पता सर से दुपट्टा ओढ़कर अपनी लिपस्टिक और होठलाली को गैरों को दिखाना और अपने जुल्फों का मुजाहरा करना, ये न्यू फैशन है। पता रात की तन्हाई में या कॉलेज में लाइव टेलीकास्ट आकर अपना हुस्न गैरों को दिखाना, नाच गाना बाजा करना, ये न्यू फैशन है। अगर इसी का नाम न्यू मॉडल है तो जीन्स फाड़ कर और चुस्त लिबास पहनकर गैरों को अपना जिस्म दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही को छुपाना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक हो, हमें मुबारक हो। मैं तो कहता हूं आपसे ना साहब, बेटियों की तरबियत के लिए, औलादों की तरबियत के लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने अच्छे इलाके के अच्छे आलिम को चाय पर बुला लें, उन्हें साहब जो आप खिदमत कर सकते हैं करें। अपने घर की औरतों को एक तरफ, आप खुद एक तरफ, उन्हें पर्दे में बैठा दें और कहें हुजूर करम नवाजी आपकी होगी, हमारी औरतें भी बैठी हैं, उन्हें सैयदा खातून जन्नत की कोई सीरत सिखा दें और हमें इमाम हुसैन का कोई किरदार सिखा दें। साहब बस एक एक सीख ले, हो गया आपका जलसा, हो गई जिंदगी में कामयाबी। साहब इसके लिए बड़े जलसे की जरूरत नहीं है, मगर आज लोगों ने, फेसबुक वालों ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया है। ए भाई चाय वाले, यार हम लोग तो ऐसे ही परेशान हैं और आप तो और घूम घूम करके परेशान करो, जा करके उधर बैठो। अल्लाह की मर्जी, रिस्क का मुहाफिज अल्लाह है, बेशक बंदा कोशिश करता है, अल्लाह ताला तेरी रिस्क में बरकतें अता फरमाए, है ना। जरा मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। अब साहब सुनिएगा, क्या कहा था इमाम हुसैन ने, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाजें कज़ा होती नहीं देखी, मैंने आज तक
کبھی آپ کی قرآن کی تلاوت کو بند ہوتے نہیں دیکھا۔ سیدہ خاتون جنت نے کہا اے میرے بیٹے، آپ کے نانا نے کہا ہے، آپ کے نانا نے کہا ہے کہ اے میری بیٹی، قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے اور نماز دکھوں کا علاج ہے۔ ماں حضرت امام حسین نے کہا امی جان مجھے کیا کرنا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تو بھی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا اور کبھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، زمانے کی نگاہوں نے دیکھا امام حسین بھوکے رہے، پیاسے رہے میدان کربلا میں، مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ صاحب ایک وقت روز بھی قرآن کی تلاوت ناگا نہیں ہے۔ صاحب میدان کربلا میں ایک ایک کر کے جانثار شہید ہو گئے۔ 72 زخم کھا کر امام حسین گھوڑے سے گرے تو پیشانی کو زمین پہ رکھ کر زمانے کو پیغام دیا، زندگی میں چاہے جتنی مصیبت آ جائے مگر کبھی سجدہ مت چھوڑنا۔ سجدہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے کبھی سجدہ مت چھوڑنا۔ اور جب سر تن سے جدا ہوا، نیزے پہ چڑھ گئے تو قرآن کی تلاوت کی۔ کہا ماں تو نے کہا تھا قرآن کو نہ چھوڑنا۔ حسین کا سر جب جسم سے لگا تھا تو بھی حسین قرآن کے ساتھ تھا، اور سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ یاد رکھنا صاحب یہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خدا کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یاد رکھنا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ امام حسین نے بتا دیا حسین سر تن سے جدا ہونے کے پہلے بھی زندہ تھا اور سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اب امام حسین کیوں گئے میدان کربلا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شریعت کا باغی یزید تھا، زمانے کو بتانا تھا یزید بیعت کے لائق نہیں ہے، یزید فاسق و فاجر ہے۔ اے لوگوں تیرا امام ظلم کے خلاف کھڑا ہے، تم بھی زندگی میں جہاں رہنا اگر کوئی ظلم کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، کوئی شریعت کی بغاوت کرے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، کوئی قرآن کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے تو تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ قرآن نے اس کا ذکر یوں کیا تعاونوا علی البر والتقوی لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو، اور یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا گندے کام، غلط کام، معصیت، گناہ میں کسی کی مدد مت کرنا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یزید شریعت کا باقی تھا، امام حسین اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے خاندان کٹا دیا، زمانے کو درس وفا دیا۔ حسین قتل ہوگا مگر نانا کی شریعت باقی رہے گی، اسلام زندہ رہے گا۔ میں آپ سے بھی کہوں گا آپ کروڑوں ظلم و ستم ہو مگر آپ جب کوئی ظالم مقابلے میں آئے نا، وہ چاہے بہت بڑا طاقتور ہو، بہت بڑا خاندان والا ہو، بہت بڑا امیر والا ہو، 3 طریقے ہیں ظلم روکنے کے۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کے ذریعہ ظلم کو روکیے، اللہ نے زبان دی ہے تو زبان کے ذریعہ ظلم کو روکیے، اور نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانیے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں آج ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں دین کو نافذ کرے۔ آج آپ بتائیں ذرا سا سوچیں جب ہم نے اپنے گھر میں ہی دین کو نافذ نہیں کیا، کم سے کم جہاں آپ حکمراں ہیں، کیا کہا قرآن نے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، اور اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے دنیا والوں یاد رکھنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں اب پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں ایمانداری سے آپ نے کبھی اپنی ماں کو دین کے بارے میں سمجھایا؟ آپ نے کبھی اپنے باپ کو دین کے بارے میں سمجھایا؟
आपने कभी अपनी बीवी को दीन के बारे में समझाया? आपने कभी अपनी बेटियों को दीन के बारे में समझाया? आपने कभी अपने घर वालों को दीन के बारे में बताया? आपके बेटे को पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। आपकी बेटी को पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। आपके घर वालों को पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। यही वजह है, डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब बोल रहे थे, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गए, मगर दीन की तालीम नहीं होने की वजह से कोई रिश्वत ले रहा है। याद रखिएगा, अगर जानबूझकर कोई कहे कि रिश्वत हमारा हक है तो ये कुफ्र है। याद रखें जिंदगी में इस बात को, आप हराम को हलाल नहीं कर सकते, हराम को अपना हक नहीं कर सकते। वजह यह है, अब सवाल ये उठता है, कॉलेज का माहौल या कहीं का माहौल इतना गंदा हो गया, तो गंदा हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम ही नहीं है। आज मदरसे में थोड़ी सी बात आ जाए तो लोग जाकर ताला लगा देते हैं। पूरा कॉलेज का माहौल बिगड़ा है, कौन जाकर ताला लगाएगा, कौन जाकर के वहां पे लड़ेगा। आज वहां मर्डर हो रहे हैं साहब, महिला टीचर डांस कर रही है अश्लील गानों पर, लड़के लड़कियों को नाचना गाना बजाना सिखाया जा रहा है। हमारी कौम, बेशक मौलाना डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब ने सही कहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लड़के और लड़कियां 99% कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं। यह आपका इलाका है जहां पे बहुत ज्यादा आलिम उलमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स आलिम ही है। अच्छे आलिमों की कल भी कमी थी और अच्छे आलिमों की आज भी कमी है। जो जगहें खाली हो रही हैं वो पूर्ण नहीं हो रही हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, आलिम बनना फर्जे किफाया है, हाफिज बनना फर्जे किफाया है, मगर दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतनी तालीम हो कि आप नमाज का तरीका, पाकी का तरीका, गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका, हलाल हराम, ज़कात के मसाइल, रमजान के मसाइल, ये सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। अमीर है तो हज के मसाइल, ठीक औरतों के लिए भी। अब जाहिर सी बात है, आपके पास अब तो 99% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अब ये 1% जहां गए काम कर रहे हैं, मगर ये 99% जो स्कूल कॉलेज में है, इनको पता ही नहीं है। आपने दीन की तालीम को सिर्फ इतना समझा है, इतना समझा। आप कैसे समझेंगे कि इमाम हुसैन का मिशन क्या था? इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में क्यों खड़े हुए? आपके पास तालीम चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आप बताएं, आपने सिर्फ ये समझा कि कुरान पढ़ना देख करके आ जाए और उर्दू की चंद किताबें पढ़नी आ जाए, हो गई दीन की तालीम। नहीं, आप अपने बच्चों को बचपन से ही जोड़िए। आप खुद अपना इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का हर बस्ती में कयाम कीजिए। नर्सरी, LKG, UKG आप आलिमों की निगरानी में पढ़ाइए। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे आलिम हैं जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अरबी, फारसी सब पढ़ा सकते हैं। वैसे आलिमों का इंतखाब कीजिए, अपना सिलेबस बनाइए, ताकि स्कूल में 6 साल के बाद न जाएंगे, 3 साल में ही हमारे आलिम उन्हें बचपन में ही कुरान भी पढ़ाएंगे और ये भी सिखा देंगे शराब पीना हराम है ना। उसे बताएंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुनो, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। ये सारी बातें हमारा आलिम 3 साल में साहब मुख्तलिफ मौजूआत पे बहस करके बताएंगे। जब आपके बच्चे ये बड़े होकर स्कूल कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज का कोई लड़का कहेगा चल माजल्ला शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा खबरदार, मैंने बचपन में मदरसे में मौलवी साहब से मैंने तालीम हासिल की है और मौलवी साहब ने ये बताया है कि इस्लाम में शराब पीना, हाथ उठाकर बोल दे, इस्लाम में शराब पीना हराम है। मैं पानी पी सकता हूँ, मिनरल वाटर पी सकता हूँ, कोको, मैं मिनरल वाटर पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता, इसलिए कि यजीद शराबी था और हुसैन नमाजी थे। इसलिए अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, हलाल को हलाल जानना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब उस वक्त जो जरूरत थी, इमाम हुसैन तन्हा इस जमात को, अपने चाहने वालों को लेकर यजीदियत को उन्होंने खत्म कर दिया, यजीद के तख्तो ताज को खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है, अभी हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, ये दौर तलवार की लड़ाई का नहीं है, बम बारूद की लड़ाई का नहीं है। आप एकदम खूब याद रखिए इस बात को, ये दौर है कलम की लड़ाई का, एजुकेशन की लड़ाई का। समाज में आपके यहाँ
اچھا عالم بھی ہونا چاہیے، اچھا حافظ بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا ڈاکٹر بھی پریوار میں ہو، ایک اچھا وکیل بھی پریوار میں ہو، ایک جج بھی ہو، آپ کے یہاں زیادہ سے زیادہ بچے پولیس محکمے میں بھرتی ہوں۔ آپ میری بات کو خوب یاد رکھیے گا زندگی میں۔ اب آپ نے اگر سنبھل کر کام نہیں کیا، بے شک ڈاکٹر مصور رضا نے صحیح کہا کہ جگہ جگہ مدارس کھول کر اس قوم پہ بوجھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دو چار بڑے مدارس قاعدے سے چلے اور ہر جگہ اسلامک ماڈل پلے اسکول انہی مدرسوں میں چلایا جائے۔ اب میری بات غور سے سنیے گا، اب جو یہ دور ہے آپ ایمانداری سے بتائیں، سرکار غوث اعظم کس کی اولاد ہے؟ حسنی بھی ہیں اور حسنی بھی ہے اور ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ، حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہیں۔ یہ امام حسین ہیں جن کے اوپر دیکھیے تو بھی لاجواب، اور جن کے نیچے دیکھیے تو بھی لاجواب۔ اوپر دیکھیے تو اجداد کا جواب نہیں، اور نیچے دیکھیے تو اولادوں کا جواب نہیں ہے نا، اولادوں کا جواب نہیں۔ اب ایک بالکل اس بات کو یاد رکھیے گا، آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا غریبی ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ غربتی کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پائے؟ آپ بہار میں ہے نا، ہے؟ آپ سرکار نے اتنی سارا انتظام کر کے رکھا ہے کہ آپ بریلینٹ ہیں اور پڑھنے والے ہیں، تو کہیں آپ دبنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس آپ کے پاس اچھی کوالٹی ہو، اتنے محکمے ہیں نا جہاں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا، سرکار بڑے پیر دستگیر 18 سال کی عمر میں بغداد سے جیلان سے بغداد پڑھنے کے لیے گئے۔ کہتے ہیں کہ مہینوں ہو جاتا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ باضابطہ طور پہ تنظیم المسلمین جیسا ادارہ موجود تھا، یا باضابطہ طور پہ جو ہے کہ بہت بڑے بڑے ادارے تھے، صبح کو ناشتہ الگ، شام کو کھانا الگ، دوپہر کو کھانا الگ، اور قاری نیاز صاحب کبھی گوشت بنوائیے کبھی چاول بنوائیے، نہیں، کوئی سسٹم نہیں۔ سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں کبھی بھوک کی شدت بڑھ جاتی نا تو میں زمین پہ لیٹ جاتا اور پڑھتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہم صرف فاتحوں میں الجھے رہے، میں یہ نہیں کہتا فاتحہ جائز ہے نا، ہم نے صرف عرس کا مقصد چادر چڑھانا سمجھ لیا، بلکہ عرس کا مقصد اصل تو یہ تھا کہ بزرگوں کے کردار سے ہم اپنی زندگی میں سبق لیتے، اصل مقصد تو یہ تھا، مگر ہم نے اسے میلا جھمیلا۔ ان جلسوں کو بھی با مقصد بنائیے، برا مت مانیے گا۔ سنیے، المدد فاؤنڈیشن والے قابل مبارکباد ہیں، آپ گھیر دیجئے اور اعلان کیجئے کہ کوئی جلسے میں میلہ جھمیلا ٹھیلا نہیں لگے گا۔ لکھ دیجئے، عورتوں تمہیں پردے میں رہ کر اگر جلسہ سننا ہو نصیحت کے لیے تو آنا، جلسے میں ٹائم فکس کر دیجئے، اتنا بجے سے اتنا بجے تک فلاں خطیب اور فلاں موضوع پہ خطاب ہوگا، ہے نا۔ ان جلسوں کو آپ باموضوع بنائیے، فلاں شاعر صاحب آئیں گے اتنی دیر پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کیا بریلی شریف میں نہیں دیکھتے 18 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ایک بھی عورت رہتی ہے کیا؟ آپ مبارک پور میں حضور حافظ ملت کا عرس نہیں دیکھتے کیا؟ لیکن آج آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معاذ اللہ عرس کو تماشا کی جگہ بنا دیا ہے۔ آپ عرس کو عرس کی شکل میں کیجئے، تماشا کی جگہ مت بنائیے، تماشا کی جگہ مت بنائیے۔ اب وہ باتیں جو آپ پیٹھ پیچھے سنیے، ایک بات یاد رکھیے، آپ بھی پیٹھ پیچھے کون آپ کے کیا کہتا ہے، اگر یہ ساری باتیں سنیے گا نا تو سب سے نفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگ آپ کے ملیں گے تو چہرہ کچھ اور ہے، اور پیٹھ پیچھے جائیں گے تو چہرہ کچھ اور ہے۔ اس لیے کبھی پیٹھ پیچھے کون کیا کہتا ہے یہ چھوڑیے۔ اب آپ کو جو میں بول رہا ہوں یہ سنیے، اس وقت امام حسین نے ایسی لڑائی لڑی کہ یزیدیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، قلم کے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اتریں گے کیسے؟ تو ہمارے یہ بچے قاعدے سے بریلینٹ بن کر پڑھیں گے تب۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان سے ساتھی کون بن کر آیا؟ قرآن بن کر آیا نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو قرآن نبی کا ساتھی بن کر آیا، اور آج ہم لوگوں نے موبائل کو اپنا ساتھی بنا دیا۔ اگر موبائل کتاب پڑھنے کے لیے ہے سبحان اللہ، موبائل ماں باپ کی خبر خیریت پوچھنے کے لیے ہے سبحان اللہ،
موبائل ضروریات کے میسج کے لیے ہے, روزی روٹی کے حلال ذریعہ سے کمانے کے لیے ہے تو سبحان اللہ. لیکن موبائل اگر سٹا کھیلنے کے لیے ہے, آئی پی ایل میں جوا کھیلنے کے لیے ہے, آپ کو پب جی گیم کھیلنے کے لیے آپ نے موبائل کا استعمال کیا تو آپ نے وقت کو بھی برباد کیا اور آپ نے مال کو بھی برباد کیا. اس لیے آپ ان باتوں کو یاد رکھیے گا, یہ دور وہ نہیں رہا. اے میری قوم کا نوجوان سنو غور سے, سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک روز بیابان میں بیٹھ کر میں فقہ کے سبق کو یاد کر رہا تھا. اللہ اکبر, سبق یاد کر رہا تھا, غیب سے آواز آئی, عبد القادر اٹھو اور قوت لا یموت کے لیے قرض لے لو. سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں, مالک و مولا میرے پاس تو ایک جبہ بھی نہیں ہے, میں قرض لوں گا تو ادا کہاں سے کروں گا. آواز آتی ہے, عبد القادر قرض لینا تیرا کام, ادا کر دینا میرا کام. کہتے ہیں نان بائی کی دکان پر گیا اور میں نے اس سے کہا مجھے 1.5 روٹیاں قرض دینا, اگر مجھے کچھ میسر ہو گیا تو واپس کر دوں گا, اور اگر میں مر گیا تو میری قرض کو معاف کر دینا. معلوم ہے اسے وہ مچل گیا, رونے لگا, کہا حضور یہ سب آپ کا ہے, آپ جتنا چاہے لے. کہا نہیں, 1.5 روٹیاں چاہیے. اب تعجب کرو گے آپ, یہ 1.5 روٹیاں کھانے والا عبد القادر جب پڑھ کر بنا ہے تو صرف عالم نہیں, عالموں کا امام بن گیا ہے. مفسر نہیں, امام المفسرین بن گیا ہے. محدث نہیں, امام المحدثین بن گیا ہے. بھارت کی سب سے بڑی یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 50 علوم سے زیادہ کی پڑھائی نہیں ہوتی, مگر تنہا اعلی حضرت سرکار بڑے پیر دستگیر کے غلام اس عہد میں 100 علوم جانتے ہیں. اور سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں 1000 علوم و فنون کو جانتا تھا. کتنے علوم و فنون کو؟ 1000. جب ان کے علمی دبدبا کو بادشاہ نے دیکھا تو کہا حضور آدھی حکومت آپ لے لے اور آدھی حکومت میں. کہا مجھے تمہاری حکومت نہیں چاہیے, میں لوگوں کو علم بانٹنا چاہتا ہوں. آج میں کہوں گا ان جاہل پیروں سے جو کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے, نہیں, بغیر شریعت کے طریقت کہاں ہے. اب میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا, بتاؤ جس کے نام پہ تم مر مٹنے کی بات کرتے ہو, جن کے نام پہ یہ جلسہ ہے, اس سرکار امام حسین کی اولاد 1.5 روٹی قرض لے کر پڑھے تو امام الوقت بن جائے, غوث زماں بن جائے, اس کا قدم اس عہد کے تمام ولیوں کے گردن پر ہو جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیوں کہتے ہو غریبی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ آپ کہتے ہو پیسہ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے, کیوں؟ آج سرکاری محکمے میں پڑھائی نہیں ہوتی. میں آپ سے کہنا چاہوں گا اتنا پڑھو میری قوم کے نوجوانوں, یہ وقت نہیں ہے. آج بہار کے حج بھون میں ہماری حکومت نے مسلم لڑکوں کے لیے یو پی ایس سی اور بی پی ایس سی کی تیاری کا انتظام رکھا ہے. آپ کریں, وہ کچھ نہیں کر سکتے نا, تو آپ کے جو نیتا ہیں نا, آپ ان سے کہیں سنیے ہم کو سڑک نہیں چاہیے, مت دیجیے, ہمیں اندرا آواس مت دیجیے, آپ ہماری پڑھائی کے لیے ہمارے علاقے میں یو پی ایس سی اور بی پی ایس سی کی تیاری کے لیے کسی ٹیچر کا انتظام کر دیجیے, تاکہ ہمارے بچے انٹر پاس ہونے کے بعد صاحب اس کی تیاری کریں. اور ایک بات یاد رکھیے, اگر ایک بچہ داروغہ بن گیا تو ایک علاقے کے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے. ایک بچہ ڈی ایم ایس پی بنے گا, ایک ضلع کے لوگوں کی حفاظت کرے. دوسری بات, یہ رات بھر موبائل چلا کے مت سوئیے, گوشت کھا کر پیٹ بھاری کر کے مت سوئیے, صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کے دوڑیے, اتنا دوڑو, اس قدر دوڑو. اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے اور بڑوں سے کہوں گا, آپ اپنی اولادوں کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ بیٹا نہیں دیکھتے کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو گن بندوق لے کر کون آتا ہے, اس میں کون ہوتے ہیں, تم ہوتے ہو کیا اس میں؟ نہیں نہ ہوتے, کیوں نہیں بھرتی ہوتے, کیوں نہیں دوڑتے ہو؟ اتنا دوڑو کہ جب کہیں ریس کا مقابلہ ہو تو تم آگے آگے نظر آؤ. مگر ہم نے صرف برا نہ مانیے گا, لنگر کا مقصد یہ نہیں ہے. آج جلسے ہمارے ہوتے ہیں یار, کھڑے کھڑے لوگ پانی پیتے ہیں, چائے پیتے, اتنا بھی تمیز نہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا جانوروں کا طریقہ ہے. اس لیے تحریک چلائیے. میں المدد فاؤنڈیشن سے اور اس علاقے کے علماء سے بھی کہوں گا, آپ نیتاؤں سے رابطہ کریں, کہیں کہ نہیں تو کم سے کم ضلع میں ایک ہماری تیاری کے لیے پوائنٹ قائم کیجئے. آپ اگر زمین سے اتر کے کام نہیں کیجئے گا
تو پھر ہمارا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، ماں باپ کا ادب کیجیے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے۔ اس لیے زندگی میں کبھی ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ہے نا؟ کامیابی چاہتے ہو نا تو ماں باپ کو راضی کرنا۔ سرکار بڑے پیر دستگیر ماں سے دعا لے کر گئے، حضرت امام حسین نے ماں کی گود میں تربیت، تو اس لیے ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ نمازوں کی بھی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ ہم لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنی بیٹیوں کو باحیا بنائیں گے۔ اور میں اپنی قوم کی ماں بہن بہو بیٹیوں سے بھی کہوں گا آپ بھی نماز پڑھیے، رات کی تنہائی میں اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی دعا کیجئے۔ پورا مجمع مل کر کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ چلے سب سے پہلے ایک کلام جعفر خلیل سے